بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم وما كان لنبي أن يغل اور کسی نبی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کوئی چیز چھپا لے مال میں، اور جو کوئی بھی چھپائے گا خیانت کرے گا، کل قیامت کے دن اس چیز کے ساتھ وہ لایا جائے گا۔ ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، پھر ہر ایک نفس کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو کچھ اس نے کمایا ہے، اور ظلم نہیں کیا جائے گا۔ افمن اتبع رضوان اللہ کمن باء بسخط من اللہ ومأواہ جہنم، بھلا وہ شخص جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اتباع کر رہا ہو، وہ کیا برابر ہو سکتا ہے اس شخص سے جو اللہ کی ناراضگی اختیار کرتا ہو، اور اس کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ بھائی اور بزرگوں، گزشتہ مجلس میں چند باتیں عرض کی گئی تھیں، جن میں اہم اور ضروری باتیں یہ تھی کہ اے مسلمانوں تو کافروں کے جیسا زندگی مت گزارو۔ کفر اور ایمان میں بہت نمایاں فرق ہے، اس لیے کافروں کی طرح نہ بولی بولو، نہ کافروں کی طرح اپنی زندگی گزارو، اور نہ اس کی طرح تو اپنی آخرت کے بارے میں کچھ سوچو۔ لہذا تجھے ایک دن مرنا ہے، موت ہے، اور یہ بالکل طے شدہ ہے۔ لہذا تم ان لوگوں کی طرح خیالات یعنی عقیدے وغیرہ مت رکھو کہ ایسا ہوتا تو بچ جاتے، ویسا ہوتا تو نہیں مرتے، یہ کر لیتا تو وہ ہوتا، نہیں، بلکہ اللہ پر تجھے یقین رکھنا ہے، اور کافروں جیسا عقیدہ بھی نہیں رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمیشہ مل جل کر کے رہو اور مشورے سے کام کیا کرو، اس میں خیر ہے، اس میں برکت ہے۔ اور جب کسی ایک چیز پر تم مشورہ کر لو اور تیرے بڑے اس پر اتفاق کر لیں تو پھر اللہ پر توکل کرو۔ اللہ تعالیٰ اگر مشورے میں کہیں خدا نخواستہ اگر انسان غلطی پر ہے اور غلط ہو سکتا ہے اور غلط مشورے پر اتفاق ہو گیا ہو، لیکن اتفاق اور اتحاد کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ اس شر کو خیر میں بدل دے گا۔ یہ حدیث پاک میں بھی ہے اور ہم سب کے بزرگوں کا یہی اتفاق ہے کہ اگر اتحاد امت ہو جائے،
کسی ایک مسئلے پر امت متفق ہو جائے، اگرچہ غلطی پر اتفاق ہو جائے، چونکہ ہم سب انسان کمزور ہیں، علم نہیں ہے کہ کل کیا ہوگا، کیا ہونے والا ہے، اس کام میں شر ہے یا خیر ہے، لیکن بظاہر حالات کے مطابق اگر کسی کا اتفاق شر پر ہو جائے، نقصانات پر ہو جائے، لیکن اتفاق کی برکت، اتحاد کی برکت یہ ہے کہ اللہ اس میں پھر خیر میں بدل دیتا ہے اس کام کو۔ ہمیشہ آدمی کو مل جل کر کے رہنا۔ آج نہ اتفاقی کی بنیاد پر ہم سب بکھرے ہوئے ہیں اور غیروں کو اور دشمنوں کو مکمل طاقت اور مکمل اس کو اسلام کے خلاف کہنے، سننے، کرنے کی گنجائش ملی ہوئی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، یعنی وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم کسی ایک مشورے معاملات پر متفق ہو جاؤ تو بھروسہ کس پر کرو؟ اللہ پر۔ اللہ خیر کرے، اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اس وقت جو آیت کریمہ پڑھاؤں ایک بہت ہی اہم مسئلے سے اس کی تعلق ہے، اور اس کی شان نزول یہ ہے کہ جنگ بدر میں جب مسلمانوں کی فتح ہوئی، صحابہ کی فتح ہوئی، اور مال غنیمت تو بہت ساری چیزیں آئی مال غنیمت میں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اس کو جمع کیے۔ جب ساری چیزیں جمع ہو گئی اور پھر جب اس کا اندازہ اور اس کی ترتیب اور اس کی تحقیق ہونے لگی کیا کیا چیزیں ہیں، تو ایک چادر نہیں مل رہی تھی اس میں۔ اس چادر کے سلسلے میں لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ چادر بھی مال غنیمت میں تھی لیکن وہ نظر نہیں آ رہی ہے۔ لہذا کچھ منافقین نے ایک ہوا دے دی اور یہ کہہ دیا کہ یہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گئی ہوگی، اس لیے وہ خود رکھ لیے، یعنی گویا کہ چھپا لیے، نعوذ باللہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین نے کہا کہ وہ چادر اچھی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حق ہے اس میں سے جو پسند آ جائے وہ رکھ لیں، لہذا اگر اچھی چادر تھی اور پسندیدہ تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاید رکھ لیں۔ دونوں کی نیتیں الگ الگ ہیں، لہذا منافقین کا کہنا ہے کہ نبی نے گویا کہ خیانت کر لی مال غنیمت میں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کے کہنا ہے کہ نبی کو پسند آیا اس لیے رکھ لیں، یہ اختیار ان کا ہے، ہم اور آپ اس پہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ یہ دو مسئلے سامنے آ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی وقت حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، جس میں اللہ نے فرمایا کسی نبی کے لیے جائز نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے کہ اجتماعی حالات اور اجتماعی مال میں یا اور اس طرح کے قومی ملی چیزوں میں وہ کوئی ایک چیز بغیر کسی کے بتائے ہوئے وہ چھپا لے، اور نبی کی شان کے خلاف ہے کسی چیز کو خیانت کسی چیز میں کر دے یا کوئی چھپا کر کے معاملہ کر لے، یہ نبی کی شان کے خلاف، کیونکہ خیانت ایک بدترین گناہ ہے۔ کیا ہے؟ بدترین گناہ ہے۔ حدیث پاک میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن کے دل میں ایمان بھی ہو اور خیانت ہو، یہ دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اس گھر میں دونوں میں سے کوئی ایک ہی چیز رہے گی، چاہے وہ ایمان رہے گا یا خیانت ہی رہے گا، خیانت کا گناہ۔ لہذا اگر کوئی آدمی خیانت کا عمل کرتا ہے، چاہے انفرادی چیز میں ہو یا اجتماعی حالات میں ہو، لیکن خیانت ایک بدترین گناہ ہے، مومن کی شان کے خلاف ہے، اور امانت داری ایک مومن کی شان ہے اور اس کی ایمانی پہچان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کسی بھی نبی کے لیے، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے نہیں بلکہ آدم سے لے کر کے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جن کو بھی میں نے نبی اور رسول بنایا، ان کے لیے یہ ہے ہی نہیں کہ وہ مال میں خیانت کر لے، اجتماعی ہو انفرادی ہو۔ اور پھر عمومی حکم یہ ہے کہ جو بھی، چاہے وہ پیغمبر ہو یا صحابی ہو، چاہے وہ ولی ہو یا قطب ابدال ہو، یا بہت بڑا نمازی، غازی، حاجی یا مجاہد ہو، یا کوئی بھی ہو، اگر کسی طرح سے بھی
خیانت کا عمل اگر وہ کیا ہے تو کل قیامت کے دن اس چیز کے ساتھ اللہ اس کو حاضر کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتا دیا کہ کل ہونے والا کیا ہے، خائن خیانت کرنے والا کا انجام کل قیامت کے دن کیا ہے۔ کہا یہ جو بھی کرے گا وَمَن يَغْلُلْ، یغلل غل اس کو کہتے ہیں کہ جو کسی چیز کو چھپا لے کسی کی اطلاع کے بغیر، اس میں خرد برد کر دے، اس میں کسی طرح سے کمی اور نقص کر لے، لہذا جو بھی ایسا کرے گا کل قیامت میں اور پھر اس کا بدلہ ہم دیں گے۔ اللہ فرمائے ثم توفیٰ کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، ہم پھر پورے بدلہ دیں گے، اس چیز کو بھی حاضر کروائیں گے، وہ چیز بھی آئے گی، اور جس کا مال ہوگا، جس کی جو چیز ہوگی اور جس کے وہ خیانت کیا ہوگا، دونوں کو سامنا کرا دوں گا، وہ سامان بھی، وہ چیز بھی، وہ پیسے بھی، وہ دولت بھی، جو بھی ہو، یہاں تک کہ بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بات بھی ایک امانت ہے، اگر کسی نے اس کو تجھے امانت کے طور پر دیا ہے تو اس کو خیانت مت کرنا، یہ بھی ایک گناہ اور ایک جرم میں شامل ہے۔ لہذا اللہ فرما رہا ہے کہ کل ہم پورا دلائیں گے، پورا اس میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو پھر صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہرگز نہیں کیے ہوں گے، اس کو تلاش کرو ٹھیک سے، کہیں وہ چادر ادھر ادھر چھپ گئی ہوگی، دب گئی ہوگی، کہیں ہوگی۔ اور منافقین کا بھی جواب اللہ نے دے دیا کہ پیغمبر کی شان نہیں ہے، لہذا اس آیت کریمہ کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو منافقین ایک تہمت گویا کہ ایک طرح کی ایک الزام جو عائد کر رہے تھے، اللہ نے کیا کیا، اس کی صفائی دے دی۔ صحابہ کرام کے دل میں جو ایک کیفیت تھی کہ ہو سکتا ہے ایسا، اس شک کو بھی اللہ رب العالمین نے دور کر دیا اور مسئلہ بالکل صاف ہو گیا۔ پھر وہ چادر ملی اور اس کی سلسلے میں مال غنیمت میں اس کو تقسیم کیا گیا۔ اب اس آیت کریمہ کے ضمن میں سینکڑوں مسائل نکلتے ہیں، اور اس آیت کریمہ کی روشنی میں امانت اور خیانت کے مسائل لکھے جاتے ہیں، جو فقہاء کرام نے پھر اس آیت کریمہ کی گہرائی، مفسرین محدثین نے جو مسائل نکالے ہیں۔ خیانت کئی طرح سے لوگ کرتے ہیں، ایک تو ہے کہ ایک آدمی ہے، اس کا کچھ لیا اور اس میں خیانت کر دیا، یہ معاملہ تو کچھ حد تک کے ذرا آسان ہے کہ اس سے رفع دفع ہو جائے گا، ایک سے معافی تلافی ہو جائے گی، ایک کی ادائیگی کسی طرح سے ہو جائے گی، اس میں تھوڑی سی سہولت اور گنجائش ہے۔ دنیا میں بھی اگر کرنا چاہے تو ایک آدمی سے معافی تلافی کر لیا جائے گا، بھائی لے لیا، نہیں دے سک رہا ہوں۔ اگر خدا نہ خواستہ یہاں بھی نہیں کیا تو وہاں بھی آسان ہے، وہاں ایک ہی آدمی کو بدلہ لینا پڑے گا، ایک ہی آدمی سے اس کا معاملہ حل ہو جائے گا، یا رسوائی بھی اس کی کم ہوگی۔ لیکن علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ اجتماعی حالات میں بہت ہی سخت اور پریشان کن معاملہ ہوگا، یعنی قومی، ملی اور اجتماعی مال دولت، اور جیسے کوئی دینی ادارہ ہو، بیت المال ہو، یا کوئی ایسا اجتماعی فنڈ ہو، مساجد ہے، مدارس ہے، اور اس طرح کے جتنے بھی حالات ہیں جہاں پر میں ہر کس و ناکس کے پیسے وہاں کیا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں۔ اگر اس میں خیانت ہو گیا تو ایک ایک کا چکانا بہت مشکل ہوگا، اور وہاں کل قیامت کے دن یہ بڑی رسوائی کی چیز ہوگی۔ کیا ہوگی؟ بڑی رسوائی۔ اس لیے ایک آدمی کے ساتھ میں خیانت کرنے میں اتنا آدمی لوگ زیادہ محنت نہیں کرتے، اور اس میں اتنا دلچسپی بھی نہیں لیتے ہیں، ارے اگر اس سے کریں گے تو یہ دروازے پر آ جائے گا۔ لیکن آج جو خیانت کے معاملات ہیں وہ اجتماعی حالات میں ہیں، بیت المال میں خیانت ہے، مساجد میں ہے، مدارس میں ہے، اور اسی طرح سے جو کمپنیاں یہ فنڈ ان کے دینے لینے کے ہے، آپ غور کیجئے، انہی اجتماعی حالات میں لوگ خیانت کر رہے ہیں، مل جل کر کے لوگ، اور سب لوگ اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں کبھی کبھی۔
یہ بہت ہی سنگین مسئلہ ہے۔ علماء کرام لکھتے ہیں، محدثین لکھتے ہیں کہ یہ نہ سوچے کہ لوگوں نے دے دیا ہے اور اب وہ چلے گئے، چادر میں پیسے ڈال دیے ہیں، بیت المال سمجھ کر کے، مسجد سمجھ کر کے، مدرسہ سمجھ کر کے محتمم کے حوالے کر دیے کہ بھائی یہ لے لو اور یہ کر لو، فلاں کر لو۔ اب محتمم اس کا مالک ہو گیا، جیسا تیسا تصرف کرے، یا مسجد والے کرے یا بیت المال والے کرے یا کوئی ایسا فنڈ ہو مسلمانوں کا اجتماعی تجارتی طور پر میں، لہذا ہرگز گنجائش نہیں ہے۔ اگر اس نے ایسا کر لیا تو سب کو اللہ حاضر کرے گا۔ اگر یہ کوئی سوچ لیتا ہے کہ اتنے آدمی کو کیسے حاضر کرے گا، ارے پوری کائنات کا مالک اللہ ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جب سب کو پیدا کیا ہے تو سب کو وہ حاضر بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں، اجتماعی مال میں بہت ہی چوکنا رہنا چاہیے۔ وہاں کس سے آپ معافی مانگیں گے، وہاں کس سے سمجھوتا کریں گے، وہاں کس سے جا کر کے آپ اس کے سامنے اس کا ادائیگی کریں گے، چھوٹے بڑے ہر ایک۔ اس لیے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اسی لیے بہت ہی چوکنا اور ڈرنے کی بات ہوتی ہے۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین بہت پھونک کر کے قدم رکھتے تھے، اور اسی لیے حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدل، اور پھر آپ نے جو اس خیانت اور اس طرح کے لینے دینے کے معاملات میں اتنی صفائی کہ حدیث پاک جب دیکھا جاتا ہے، اور جب صحابہ کی تاریخ اور بادشاہ اور امیر المومنین اور اس وقت کے ذمہ داروں کا حالات جب دیکھے جاتے ہیں تو اللہ اکبر، وہ لوگ اتنے پھونک کر کے قدم رکھتے تھے اجتماعی حالات میں کہ کچھ آج دنیا میں ایسا سوچنا بھی مشکل ہے، سوچنا بھی مشکل، کرنا تو ہے ہی نہیں ہو رہا ہے، لیکن سوچنا تک کہ مشکل ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اس لیے اجتماعی مال دولت میں ذرہ برابر بھی پیشکش ہی نہیں کرتے تھے، یہ ہم کو دے دو، ہم یہ کریں گے، ہم اس کو چلائیں گے، نہیں۔ اس لیے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بہت پھونک کر کے قدم رکھتے تھے۔ آپ سب کے ساتھ میں ایسا معاملہ کرتے کہ ذرا ابھی اگر چک آ جائے تو فوراً اس کا اعلان کرتے تھے۔ حدیث پاک میں واقعہ بہت ہی مشہور ہے کہ مال غنیمت کی جب چادریں بہت ساری آئی تھی مدینہ طیبہ میں، اور آپ نے جمعہ کے دن میں سب کو تقسیم کیا، سب کو تقسیم کیا بلا کر کے، اور سب کو ایک ایک چادریں دی۔ آخر میں اپنے لیے بھی ایک چادر لیے، برابر ہے امیر المومنین، آدھی دنیا پر حکومت ہے، لیکن ایک چادر وہ بھی برابر لیے۔ لیکن جمعہ کی نماز بھی ان کو پڑھانی تھی، خطبہ بھی دینی تھی، جس کی وجہ سے تاخیر ہو گئی مال غنیمت کی چادروں کی تقسیم کرنے میں۔ جلدی سے وہ گھر گئے، غسل کیے، لیکن جو ان کے پاس میں کپڑے تھے، چادریں تھیں، وہ بھیگ گئی، اور جلدی سے کوئی سوکھی ہوئی چادر یا دوسرا لباس ان کو ملا نہیں۔ لہذا ایک جو مال غنیمت کی چادر خود اپنے لیے جو لیے تھے وہ تو تھی ان کے پاس میں، تو اپنے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا کہ بیٹا ذرا تم اپنی چادر مجھے جلدی سے دے دو، تاکہ میں اپنی تہبند بنا لیتا ہوں اور تیری میں اپنے وہ جسم پر ڈال کر کے خطبہ دے دیتا ہوں، نماز پڑھا دیتا ہوں، ورنہ تاخیر ہو جائے گی۔ لہذا آپ نے جلدی سے اپنی ایک چادر کو تہبند کی شکل میں بنائی، اور حضرت عبداللہ ابن عمر یعنی جو ان کے بڑے بیٹے تھے ان کی چادر اپنے جسم پر چادر کی شکل میں ڈال لیے، اور جمعہ کے لیے جلدی سے آئے، خطبہ دیے، نماز خطبہ کے لیے جب کھڑے ہوئے اور آپ نے کہا الحمدللہ، صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہوئے اور کہنے لگے کہ امیر المومن رکیے، ابھی آپ کا خطبہ ہم نہیں سنیں گے، ایک سوال ہے اس کا جواب دیجئے مجھے۔ کہا کہ بولو، جلدی بولو، ٹائم ہو رہا ہے۔ آج ہم اور آپ ہوتے تو ہے بعد میں بات کرنا، عزت نہیں تم کو سمجھ میں آتی ہے کیا؟ ہماری کوئی عزت نہیں ہے کیا؟ کوئی مقام نہیں ہے کیا سب کے سامنے ایسا کرنا؟ آج ہزاروں باتیں نکل جاتی، بولو۔ کہا کہ مال غنیمت کی چادریں آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے تقسیم کی تھی، اور ہم سب کو ایک ایک چادر دی ہے، لیکن آپ کے پاس میں 2 چادریں ہم دیکھ رہے ہیں، یہ کہاں سے آ گئی 2 چادر؟ کیا آپ نے ایک اپنے لیے ایک شرط چھپا رکھا تھا کیا؟ جبکہ سب کو ایک ایک ہے۔ کیسے لوگ تھے! اب ہے ایسا معاملہ، اور جنت میں سیدھے جانا چاہتے ہیں کہ بس سیدھے جنت میں پہنچ جائیں۔ یاد رکھیے ایک بات بہت ہی ضروری اور پوائنٹ کی بات بتا رہا ہوں،
موت کے وقت میں جو کلمہ نصیب نہیں ہوتا ہے مسلمان کو، مرنے والے کو، وہ عبادت کی کمی کی وجہ سے نہیں بلکہ حقوق اللہ، حقوق العباد کی کمی کی وجہ سے۔ اگر کسی بندے کا حق مارا ہے اجتماعی طور پر، انفرادی طور پر، یا کسی بھی اور چیز سے، یہاں تک کہ اگر ماں باپ کے بھی حق اگر مارا ہے تو خطرہ یہ ہے کہ موت کے وقت اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ باقی یہ ڈنڈی مارنا، چوری کرنا، دبا لینا، مٹا لینا، ہڑپ کر دینا، یہ تو بات کی بات ہے۔ جو ماں باپ جو مقدس رشتہ ہے، بیوی کا مقدس رشتہ ہے، اگر ایک شوہر اپنی بیوی کا اگر دین مہر ادا کیا نہیں ہے اور اس کو اسی طرح سے چھوڑ دیا اور مر گیا، دینے کی صلاحیت تھی نہیں دیا، اور اگر نہیں دینے کی بھی صلاحیت تھی نہیں تھی تو پھر اس کو معافی تلافی کرنا تھا، لیکن وہ کچھ نہیں کیا، تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ خطرہ ہے، کیونکہ یہ دین مہر کا مسئلہ قرآن کے نصوص سے ثابت ہے۔ یہ الگ الگ ادھر سے کوئی فتویٰ مولوی نے نہیں دیا ہے، قرآن سے ثابت ہے اور اللہ کا حکم ہے۔ لہذا اگر اس نے دیا نہیں تو گویا کہ اپنی بیوی کا حق مارا ہے، موت کے وقت میں کلمہ میں خطرہ ہے۔ تو حقوق العباد میں اگر کمی ہے تو پھر موت کے وقت کلمہ میں بڑی پریشانی، اور اگر حقوق اللہ، نماز میں کمی ہے، اللہ معاف فرما دیتا ہے، یہ میرا اور بندے کا معاملہ ہے، لیکن حقوق العباد میں اللہ رعایت نہیں فرماتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیو بزرگوں، اس میں چوکنا رہنا چاہیے۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ دیکھیں، اور آپ نے فرمایا بیٹا عبداللہ ابن عمر کدھر ہے؟ عمر اٹھ، عبداللہ اٹھ۔ کھڑے ہوئے کہا کہ میرے اس بھائی کے جواب دے دو۔ بیٹا کھڑے ہو کر کے کہا کہ بھائی، یہ جو دوسری چادر میرے والد امیر المومنین اپنے جسم پر اوڑھ رکھے ہیں، یہ میری چادر ہے۔ کیا ہے؟ جو ہم کو بھی ایک چادر حصے میں ملی تھی، اور وجہ اس کی یہ بنی کہ یہ تقسیم کرتے کرتے ان کا وقت ہو گیا، ان کی چادر سوکھ نہیں سکی، کپڑا سوکھ نہیں سکا، جبہ سوکھ نہیں سکا، اس لیے جلدی آنا ہے خطبہ دینے کے لیے، اس لیے انہوں نے ایک اپنی چادر تہبند اور میری چادر اوڑھ لیے ہے۔ جب وہ سنے تو کہا کہ امیر المومنین، آپ جو اب کہیں گے ہم عمل بھی کریں گے، سنیں گے بھی اور عمل بھی کریں گے۔ یہ ہے وہ مسئلہ جس کو صحابہ بہت ہی پھونک کر کے قدم۔ اسی لیے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ بھی واقعہ بہت ہی مشہور ہے عبرت کے لیے۔ آج تو آزاد ہیں ہم لوگ، دینی ادارے والے، دینی ادارے چلانے والے، مساجد ہو، مدارس ہو، ایسا نہیں کہ صرف مسجد یا مدرسے، بیت المال کھول رکھے ہیں لوگ جگہ جگہ پر، بیت المال چلا رہے ہیں لوگ جگہ جگہ پر، لیکن حق حقوق کو سمجھ نہیں رہے ہیں۔ ایسے ایسے فنڈ کھول رکھے ہیں، آؤ ایک کا 4 دوں گا، 4 کا 5 دوں گا، اور ایسے حالات جب آتے ہیں تو سب گول مول کر دیتے ہیں۔ بہت ہی خطرے کی بات ہے، خطرے خالی ہاتھ جانا ہے۔ حضرت امیر المومنین آدھی دنیا پر جن کی حکومت چل رہی ہے، بیٹھے ایک دن اور کام کر رہے تھے بیت المال کے لیے، کچھ لکھنا پڑھنا کر رہے تھے، اسی درمیان حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے، اور آپ سلام کلام کے بعد پہلا سوال کیے، بھائی علی اپنے کام سے آئے ہو یا کچھ بیت المال یا حکومتی چیزوں کے سلسلے میں کچھ معلومات کے لیے آئے ہو؟ کہا کہ نہیں، گھر میں بیٹھا تھا، دل چاہا کہ آپ سے ذرا ملاقات کر لوں، اور ملاقات ہی کے غرض سے آیا ہوں، کچھ مجھے سرکاری گویا کہ حکومتی کام سے نہیں آیا ہوں۔ تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے جو چراغ جل رہا تھا نا، بہت زور سے ہاتھ سے مارے اور اس کو بجھا دیے، اور قریب میں ایک رکھا ہوا تھا اس کو سلگا دیے۔ کہا کہ بات چیت کرو، سب کچھ بند کر دیے، اب ان کے لیے وقت بات چیت کا دور جب ختم ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا، بھائی عمر بات سمجھ میں نہیں آئی، چراغ تو ایک ہی ٹیبل پر دونوں رکھا ہوا ہے، ایک ہی جگہ ہے، اس کا بھی تیل کا رنگ وہی، اس کا بھی تیل کا رنگ وہی ہے، کوئی فرق نظر نہیں آیا، ایک کا بجھانا اور ایک کا جلانا ہمیں سمجھ میں نہیں آیا، یہ ذرا سمجھا دیجیے۔ کہا کہ میری تیری بات ہے، اس کو زیادہ باہر چرچا بھی نہیں کرنا، مسئلہ یہ ہے کہ یہ چراغ بیت المال کا ہے، اس میں بیت المال کا تیل پڑا ہوا، اور میں اسی کا کام کر رہا تھا، اسی کا حساب و کتاب کر رہا تھا، اسی لیے میں وہ چراغ جلا کر کے کام کر رہا تھا، اور جب آپ آئے ہیں اور میری اور آپ کی گفتگو ہو رہی تو یہ نیزی ہے، یہ میری ذاتی ہے،
لہذا میں یہ نہیں سمجھا کہ میری اور آپ کی ملاقات میں اور میری اور آپ کی اس گفتگو میں یہ وقت میں بیت المال کا تیل جلا کر کے آپ کے ساتھ میں یہ کام کروں، اس لیے یہ جو چراغ ہے اس میں میرا اپنا ذاتی تیل لگا ہوا ہے۔ کیوں؟ احتیاط یہ کر رہے تھے، ایسے ہی امیر المومنین بن گئے، ایسے ہی جنت کی بشارتیں ان کو مل گئی، ایسی آدھی دنیا تک ان کی حکومتیں چلنے لگی، ایسی وہ آدھی دنیا تک کہ ان کی عدل و انصاف نہیں بلکہ پوری دنیا سے آگے کہیے عرش پر بھی ان کی رائے سے آیتیں نازل ہوتی تھی۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اللہ رب العالمین نے فرمایا جو بھی ایسا کرے گا، چاہے بیوی کے معاملے میں خیانت کیا یا ماں باپ کے معاملات میں خیانت کا عمل کیا یا کسی بھی انفرادی اور اجتماعی طور پر میں کیا، کل قیامت کے دن ہم اس چیز کے ساتھ اس کو حاضر کریں گے اور اس کے گلے میں خاص ایک نشان ہم ڈال دیں گے تاکہ سارے لوگ دیکھیں یہ اس عمل کا آدمی ہے۔ میرے بھائیو بزرگوں، بہت بچنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے نبی کی امتی کو پیغام دیا کہ کوئی بھی کرے گا ایسا، چاہے وہ نبی ہو یا رسول ہو، صحابہ ہو۔ اسی لیے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین اتنا احتیاط کرتے تھے۔ یہی حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ مال غنیمت میں یمن سے ایک بہت ہی خوبصورت اور خوشبودار مشک آیا، بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کا۔ جب دیکھیں تو کہا کہ اس کو تقسیم کر دو مردوں میں، تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے اہلیہ کہا کہ اچھا سب خالی مردیں میں جائیں گے، عورتوں کو بھی تقسیم کرائیے؟ تو کہا کہ ٹھیک ہے، کون کرے گی تقسیم؟ یہ کہا کہ لائیے میں تقسیم۔ کہا کہ نہیں تم مت کرو، کہا کہ دوسرے کو کوئی بھی تیار نہیں۔ اب بالآخر حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اچھا تم ہی تقسیم کر دو۔ آپ نے تقسیم کروایا اپنی اہلیہ سے۔ جب تقسیم وہ کر چکی سب کچھ، اور جب آپ عشاء کی نماز پڑھا کر کے گھر تشریف لے گئے تو دروازے پر جو ہی آپ پہنچے اور اندر داخل ہوئے، کہنے لگے کہ مشک کی خوشبو آ رہی مجھے، کیا تم کچھ اپنے لیے بھی رکھ لی ہے کیا؟ کہا کہ میں ذرا بھی نہیں رکھی ہوں۔ کہا کہ خوشبو پھر گھر میں کیسے ہو؟ مشک بہت اعلیٰ چیز، جنتی خوشبو ہو۔ کیا ہے؟ جنتی خوشبو ہو۔ پھر آ رہے کہاں سے؟ آپ سیدھے ہاتھ پکڑے اپنی بیوی کا اور قریب کیے تو جس سے وہ انگلیاں لگا کر کے جو تقسیم کی تھی اس سے وہ خوشبو آ رہی تھی۔ کہا کہ تیرے ساتھ رات گزارنا میرے لیے مشکل ہے، میں نہیں چاہتا ہوں کہ مالی غنیمت کی خوشبو سے رات بھر میں محظوظ ہوں، فائدہ اٹھاؤں، سکون حاصل کروں، اس لیے مٹی میں اپنی انگلی اور ہاتھ کو رگڑ کر کے اس خوشبو کو ضائع کرو، تبھی میں اندر آ کر کے تیرے ساتھ میں اور گھر میں رہتا ہوں۔ یہ وہ لوگ ڈرتے تھے، آج تو کہاں ہے؟ آج تو شاباشی حوصلہ ہے، اور اسی پر کیس مقدمات یہ اور وہ جج خریدے جاتے ہیں، وکیل خریدے جاتے ہیں، اور جھوٹ کو سچ بنایا جاتا ہے۔ ارے بھائی قبر بھی ہے، اس لیے یاد رکھیے موت کے وقت اگر کلمے پر مرنا چاہتے ہیں تو حقوق العباد میں بہت ہی چوکنا رہیے۔ بڑے ایک بزرگ عالم دین لکھتے ہیں کہ ایک دکاندار جو کہ جب وہ موت ہو رہی تھی اور بازو میں بیٹھے ہوئے لوگ جب اس کو کلمے کی تلقین کر رہے تھے، پڑھو 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 کلمہ پڑھو، کہنے لگا پڑھتا ہوں لیکن گلے میں یہاں آ کر کے میری دکان کی ترازو کی وہ لکڑی اٹک جا رہی ہے، اس کو ذرا توڑ کر کے آؤ، پھر میں کیا کروں گا؟ پڑھ لوں گا۔ کیا کرتا تھا وہ؟ یوں ہی ڈنڈی مارا کرتا تھا۔ وہ ڈنڈی مارنے کی وجہ سے موت پر اس کا اثر، موت کے وقت میں اس کا اثر، کلمے کے لیے رکاوٹ، بار بار یہ کہتا تھا پڑھنا چاہتا ہوں، حلق سے یہاں تک بات آتی ہے لا الہ، لیکن اندر پورا کلمہ نہیں کہہ پا رہا ہوں، اس لیے کہ وہ ترازو کی لکڑی یہاں آ کر کے اٹک جاتی ہے، جلدی سے اس کو توڑو۔ یہی چیخ مار رہا تھا، اتنی باتیں بول رہا تھا، لیکن لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھ پا رہا تھا۔ میرے بھائیو بزرگ، عرض یہ کرنا ہے والدین کے بھی حق ادا کیجئے، خیانت مت کیجئے، بیوی کا حق حقوق ادا کیجئے، خیانت مت کیجئے، اپنے اڑوس پڑوس کی حق حقوق عبادت اور اس کے تمام معاملات پر غور کیجئے، اور خصوصاً اجتماعی مال، بیت المال، دینی ادارے، یہ فلاں اس پر بہت احتیاط رکھیے، ورنہ زندگی بھر کی عبادتیں ایک معاملے میں خراب ہو جائے گا۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو بھی ایسا کرے گا ہم کل اس کو اسی چیز کے ساتھ میں لائیں گے، اور اللہ کی طاقت ہے اس میں کوئی شک نہیں۔ آگے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں، بھلا میرا نبی، میرا پیغمبر، میرا رسول جو اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہے وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتا جو تم لوگ سوچ رہے ہو منافقین، جو لوگ ہمیشہ اللہ کی ناراضگی کے لیے کام کرتے ہیں، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی خیانت بھی ہو اور نبوت ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، ایسا نبی کی شان ہی نہیں ہے، اور جو لوگ ایسا کام کرتے ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہم درجات عند اللہ واللہ بصیر بما یعملون، سب کے درجے میں دنیا میں بھی اور آخرت میں الگ الگ بنایا ہے۔ ہم نے دنیا میں ایک دوسرے کو اونچا نیچا مال کے اعتبار سے، ایمان کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، حسب و نسب کے اعتبار سے، علم اور فضل اور کمال کے اعتبار سے ہم نے سب کو درجہ دیا ہے، اور یہ میرا انتخاب ہے، اس لیے ایسا کبھی کر کے کسی کو بے عزت اور رسوا نہیں کرنا چاہیے۔ لقد من اللہ، اے لوگو اگر میرے نبی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر تم اس طرح کی باتیں کرو گے اور اس طرح کی تہمت لگاؤ گے اور اس طرح سے ان کی عزت کی شان میں خلاف ورزی کرو گے، تجھے پتہ ہونی چاہیے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرے میں بھیج کر کے نبی رسول بنا کر کے تم پر ہم نے بہت بڑا احسان کیا ہے، بہت بڑا احسان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے تمہارے میں اور تم کو امتی بنا کر کے ہم نے بہت بڑا احسان کیا ہے، بہت بڑا احسان کیا۔ اسی لیے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھ کہ یہ اس امت کی اتنی فضیلتیں کیوں ہیں دوسری امت کے مقابلے میں، تو حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہنے لگی کہ تجھے پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس امت پر دو بڑے احسانات کیے ہیں، ایک اللہ نے محمد الرسول اللہ کو بھیجا، اور ایک قرآن کریم کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا جو قیامت تک کی اتنی صاف ستھری کتاب اور اس کا دستور العمل کہ اس جیسی کوئی کتاب نہیں اور اس جیسا کوئی نبی اور رسول نہیں۔ اس لیے ان دو چیزوں کی بنیاد پر اس امت کی دوسری امت پر فضیلت ہے۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں تشریف لانا اور ہم جیسے گنہگاروں کا امتی بننا یہ ہم سب کا کمال نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا انتخاب ہے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور نبی کی شان کیا ہے؟ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم، پہلی نشانی تو یہ ہے کہ ہم نے تمہارے ہی میں سے رسول بھیجا، مطلب یہ ہے کہ انسان کامل بنا کر کے بھیجا، فرشتوں میں نہیں بھیجا، جناتوں میں نہیں بھیجا، بلکہ ایک انسان کامل بشر اعلی بنا کر کے بھیجا۔ کیوں؟ اگر دوسری قوم میں، فرشتوں میں، جناتوں میں اگر ہم نبی اور رسول بنا کر کے بھیجتے تھے تو پھر انسانوں تم کو کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، رہنے کا طریقہ، جینے کا طریقہ، شادی بیاہ کا طریقہ، تجارت کا طریقہ کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا۔ اس لیے نبی نے سب کچھ کر کے تم کو دکھایا، کھانا کھا کر کے دکھایا، پانی پی کر کے دکھایا، چل کر کے دکھایا، تجارت کر کے دکھایا، اور دوستی کر کے دکھایا، دشمن کے ساتھ، اپنوں کے ساتھ، غیروں کے ساتھ نکاح کر کے، یہ سارے معاملات ایک انسان کامل ہونے کے ناطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا کیا ہے۔ لیکن تمہارے اور ان میں فرق یہ ہے، یہ رسول ہیں، تم رسول نہیں ہو، یہ فرق آ گیا۔ یہ اعلیٰ ہیں، آپ اعلیٰ اور ہم اعلیٰ نہیں ہیں۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ہماری یعنی ایک انسان کی روپ اور شکل میں پیدا فرمایا تاکہ ساری چیزیں کر کے دکھا دے۔ لہذا آج اگر ایک آدمی بیٹھ کر کے پانی پیتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ کیا کہتا ہے؟ یہ سنت ہے۔ کس کی سنت ہے؟ حضرت جبریل کی؟ نہیں کہتے کہ یہ حضرت جبریل کی سنت ہے، کوئی نہیں کہتا یہ حضرت میکائیل کی سنت ہے، کوئی نہیں کہتا یہ حضرت اسرافیل کی سنت ہے، کوئی نہیں کہتا حضرت اسرائیل کی اور اسرافیل اور میکائیل کی سنت ہے، بلکہ کیا کہتے ہیں؟ یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کیوں؟ جبریل پانی نہیں پیتے ہیں، کھانے پینے کی ان کی حاجت اور تقاضے ضرورت فرشتوں کو نہیں ہے،
اگر فرشتہ بن کر کے کوئی نبی رسول ہوتا تو پینے کا طریقہ نہیں معلوم ہوتا۔ ایک آدمی کھڑا پانی پی رہا ہے، ہم اور آپ کیا کہیں گے؟ بھائی بیٹھ کر کے پانی پیو، کھڑے ہو کر کے پانی پینا یہ رسول اللہ کی سنت کے خلاف ہے۔ یہ ہم نہیں کہتے کہ جبریل کے خلاف ہے، یہ میکائیل، اسرافیل، اسرائیل کے خلاف ہے۔ پتہ چلا میرے بھائیو بزرگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی خوبی یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے بشریت کا اعلیٰ درجہ عطا فرمایا، اور قرآن کریم کی سورہ کہف کی آخری آیت میں اعلان فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ آپ کہہ دیجئے میں تو تمہاری طرح ایک بشر ہوں، یعنی زندگی، دنیا کی زندگی کی ضروریات کی تکمیل کرنے میں ہم تمہاری طرح ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ مجھ پر اللہ کی وحی آتی ہے، یعنی ہم نبی اور رسول ہیں۔ تو میرے بھائیو بزرگوں، اللہ نے ہم سب پر پہلا احسان کیا کہ رسول جو دیا وہ ایسا دیا جو کھانے کا طریقہ بھی بتایا، پینے کا طریقہ بھی بتایا۔ شادی میں کیا کہتے ہیں؟ نکاح میں خطبہ جب پڑھا جاتا ہے تو ایک جملہ آتا ہے، سنتے ہوں گے غور سے، النکاح من سنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نکاح میری سنت ہے۔ یہاں یہ نہیں فرمایا گیا نکاح جبریل کی سنت ہے۔ پتہ یہ چلا کہ نکاح کرنا بھی کیا ہے؟ یہ نبی کی سنت ہے جس پر آج امت عمل کر رہی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر نکاح نہیں کرتے تو ہمیں نکاح کا طریقہ معلوم نہیں ہوتا۔ آپ کو اللہ نے اسی لیے اولاد دیا تاکہ آپ باپ کی حیثیت سے اولاد کے ساتھ کیسا کریں گے وہ بھی بتایا، تاکہ ہم اور آپ نبی کے نمونے کے مطابق باپ کی حیثیت سے اپنے بچوں کی تربیت کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نانا بھی بنایا تاکہ آپ اپنے نواسوں کے ساتھ جیسے کریں گے آپ کی امت بھی ایسے ہی اپنے بیٹیوں کے بچوں کے ساتھ بھی کریں گے۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کی یہ ساری زندگی ہمارے اور آپ کے لیے کیا ہے؟ نمونہ ہے۔ اس لیے اللہ نے ہم سب پر بڑا احسان فرمایا کہ رسول جو بھیجا وہ ہمارے ہی میں سے بھیجا، یعنی بشریت کے اعلیٰ درجے رکھ کر کے اور دے کر کے اللہ کے رسول کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا۔ دوسری خوبی یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ، یعنی قرآن کریم کو کثرت سے تلاوت کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قرآن کی خوب تلاوت کرتے تھے، خوب کرتے تھے، صحابہ کو پڑھاتے تھے، صحابہ کو سناتے تھے، خود بھی سناتے تھے، دور کرتے تھے۔ قرآن کریم یتلو علیہم آیاتی، یہ اللہ کے رسول کی خاص خوبی، ایک معلم قرآن کی اعلیٰ درجے کا یہ مقام۔ لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن ہیں۔ کیا ہیں؟ صاحب قرآن ہیں۔ آپ پر قرآن نازل ہوا لیکن آپ مطمئن نہیں رہے بلکہ قرآن کی تلاوت خوب کرتے تھے، خوب کرتے تھے، یتلو علیہم، اور ساتھ ساتھ آپ اپنے صحابہ کو بھی پڑھاتے تھے، سنتے تھے، اور آپ خود سناتے بھی تھے۔ اسی لیے کبھی کبھی تو عرش سے حکم ہوتا تھا اے میرے رسول جا کر کے فلاں کے قرآن آپ سنیے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ بڑے مشہور و معروف قاری تھے۔ جب وہ تلاوت کیا کرتے تھے مدینہ طیبہ میں تو عرش پر اللہ اعلان فرما دیتا تھا اے فرشتوں سنو وہ قرآن پڑھ رہا ہے۔ تو کبھی کبھی اللہ کے رسول کو حکم ہوتا تھا کہ آپ ان کا قرآن سنیے۔ ایک مرتبہ آپ نکلے چبوترے پر، صفا کے چبوترے پر، پوچھا کہاں ہیں وہ؟ کہا کہ ابھی ابھی گئے ہوئے ہیں۔ آپ انتظار میں بیٹھ گئے، وہ آئے تو کہا کہ ذرا قرآن مجھے سناؤ۔ کہا کہ یا رسول اللہ میں اور آپ کو قرآن سناؤں؟ آپ تو صاحب قرآن ہیں، آپ کے سامنے ہم قرآن کیسے سنا سکتے ہیں؟ ہم تو سیکھنے والے ہیں۔ کہا کہ نہیں سناؤ۔ بار بار جب کہا تو وہ سمجھ گئے لگ رہا ہے کچھ معاملہ ہے۔ نبی کے مزاج سے، نبی کے چہرے مبارک کی انوارات کی جھلکیوں سے صحابہ سمجھ جاتے تھے کہ آج میرے آقا کچھ دینا چاہ رہے ہیں اور کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ لہذا حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا اللہ کا حکم ہے جو اتنی تاکید سے آپ پوچھ رہے ہیں اور سننا چاہتے ہیں؟ کہا کہ ہاں میرے رب کا حکم آیا ہے کہ تجھ سے میں قرآن سنوں۔ سمجھیں کہ اوہ خوشی کی بات ہے۔ تو اور دوسرا سوال، اے اللہ کے رسول کیا نام لے کر کے میرے رب نے حکم دیا؟ کہا کہ ہاں تیرا نام لے کر کے حکم دیا۔ سوچئے قرآن کیسے پڑھتے ہوں گے، کس قدر ان حضرات کی قرآن سے لگاؤ اور محبت۔
آج تو ہم لوگ کہتے ہیں موقع نہیں ملتا. کتنے ایسے مسلمانوں کے گھر گھرانہ ہے اللہ اکبر سالوں قرآن نہیں ہاتھ لگاتے. اب تو یہ موبائل ایسا مسئلہ بلا کی چیزیں کہ قرآن ہاتھ میں لگانے بھی نہیں دیتا. کبھی کبھی لوگ مسجد میں آتے ہیں قرآن رکھے ہوئے ہیں اور جزدان لگے ہوئے ہیں, گرد و غبار ہے, یہاں آ کر بھی موبائل ہی میں پڑھتے ہیں. یہ علماء کرام کی طرف سے فتویٰ اور مسئلہ ہے بلا کسی عذر کے موبائل میں قرآن پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے. اگر سہولت ہے مسجد میں قرآن کے نسخے پڑھے ہوئے ہیں موبائل میں نہیں پڑھیے, پڑھنا یہ جائز نہیں ہے, قرآن کی بے حرمتی ہے. قرآن کے ساتھ میں یہ بہت ہی بے ادبی کی بات ہے. علماء کے فتویٰ مسئلہ ہے. مثال کے طور پر میں آپ کسی کے گھر میں مہمان بن کر کے جائیے اور مہمان بن کر کے جائیں وہاں پر میں, اور پھر وہ کھانا دسترخوان خوب اچھا سے سجا دے اور کھانے پینے کی ساری انواع اقسام کی چیزیں آپ کے احترام کے لیے رکھے, اور آپ وہاں پہ اپنے گھر کی روٹی اور چٹنی لے کر کے رکھ دیں کہ نہیں ہم کو یہ پسند ہے, تو وہ آدمی خوش ہوگا؟ نہیں خوش ہوگا. کہا کہ رے بھائی تیرے لیے میں نے اتنی چیزیں بنائی, یہ کھاؤ, یہ کیا کھا رہے ہو؟ یہ بھی تو وہی چیز ہے. یا دوسری مثال یوں لیجئے, ایک آدمی سے آپ گفتگو کر رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, اور آپ کی طرف وہ متوجہ نہ ہو تو آپ کا دل کیسا لگے گا؟ قرآن یہاں سامنے طاقوں پر رکھا ہوا ہے, نسخے رکھے ہوئے ہیں, سالوں سال گزر جاتے ہیں, گرد و غبار اس کے جھڑے نہیں جاتے ہیں, صاف نہیں ہوتے, پھر بھی یہ موبائل میں آ کر کے یہاں بڑے متقی پرہیزگار بن کر کے دکھاتے ہیں اور موبائل میں پڑھتے ہیں. قرآن کا نسخہ لیجئے, اس کو اٹھانے میں بھی ثواب, اس کے دیکھنے میں بھی ثواب, اس کے چومنے میں بھی ثواب, اس کو سر پر رکھنے میں بھی برکت ہے. اس لیے مساجد میں ہو یا گھر میں ہو موبائل میں قرآن نہ پڑھیے. کبھی عذر ہے, مثلا سفر میں ہے, قرآن کا نسخہ یہاں موجود نہیں ہے, سفر میں ہے, قرآن ہم لے کر کے نہیں جا سکتے ہیں, یا ایسے حالات ہیں جہاں پر وضو کا مسئلہ ایسا ہے, لہذا ایسے موقع پر بقدر ضرورت استعمال کر سکتے ہیں. لیکن جہاں قرآن کا نسخہ ہو گھر میں مساجد میں وہاں موبائل میں پڑھنا جائز نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھتے تھے, خوب پڑھتے تھے. آج ہم لوگ بہانے بنا دیے. اس لیے یاد رکھیے, اگر اللہ کی قربت چاہتے ہیں, اگر اللہ سے محبت چاہتے ہیں اور اللہ کی شفقت اور مہربانی چاہتے ہیں تو قرآن خوب پڑھا کیجئے اور اپنے گھر میں اس کے معمولات بنائیے. دوسری بات, اگر اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں اور نبی کی شفاعت چاہتے ہیں, رسول اللہ کی محبت چاہتے ہیں, تو کثرت سے درود شریف پڑھا کیجئے. یہ دو عمل اتنے خوبصورت ہیں اور آسان ہیں میرے بھائیو بزرگوں, کہ جو آدمی یہ دو عمل کرتا ہے اللہ اس کے لیے خیر کے راستے کھولتے چلے جاتے ہیں. اگر بے نمازی صرف درود شریف پڑھے گا تو اس کی برکت سے اللہ ایک دن اس کو تہجد گزار بنا دے گا. ایک آدمی اگر قرآن پڑھتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے, ہم یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ قرآن کی برکت سے اللہ ایک دن اس کو نمازی بھی بنا دے گا. لہذا یہ نہیں سوچنا چاہیے ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو قرآن ہم کیسے پڑھیں گے, ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ہم کیسے درود شریف پڑھیں گے. ارے بھائی کوئی ایک نیکی کا کام کرو, ہو سکتا اس کی برکت سے اللہ راستے کھول دیں گے. تو نبی کی خاص پہچان, نبی کے خاص عمل, یتلو علیہم, قرآن پڑھا کرتے تھے, خوب پڑھتے تھے, پڑھاتے تھے, سکھاتے تھے, اور یہاں تک کہ رمضان المبارک میں حضرت جبریل علیہ السلام سے دور تک کرتے تھے. تیسری خوبی, وَيُزَكِّيهِمْ, تزکیہ کرتے تھے. تزکیہ کا مطلب یعنی پاک کر دیتے تھے, ظاہری بھی اور باطن بھی, ظاہر بھی اور باطن بھی. یہ دو چیزیں اللہ کے رسول نے خاص امت کے ساتھ معاملہ فرمایا. یزکیہم, ظاہری پاکی بھی اور باطنی پاکی بھی. ظاہری پاکی کیا ہے؟ آدمی ناپاک ہو گیا تو کیا کرے گا؟ غسل کا طریقہ کس نے بتایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا غسل کرو, اس طرح غسل کرو, اس کے بعد کرو, یہ مسئلے میں کرو. یہ کیا ہے؟ یہ ظاہری پاکی. وضو کا طریقہ کس نے بتایا؟ محمد الرسول اللہ. یہ ظاہری پاکی. کپڑا ناپاک ہو گیا, صاف ستھرا کپڑا پہنیے, یہ کیا ہے؟ یہ رسول اللہ کا طریقہ آپ نے بتایا, پاک صاف کپڑا پہنا کرو, یہ ظاہری پاکی. بدن میں ناپاکی لگ گئی, اس کو ہٹا دو, یہ ظاہری پاکی. گھر ناپاک, فرش ناپاک, بستر ناپاک, اس کے طریقے بتائیں, پیشاب کس طرح کرنا, استنجا کس طرح کرنا, پانی کیسے لینا, ڈھیلے کا استعمال کیسے کرنا, کیسے بیٹھنا استنجے میں, یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا.
اسی لیے ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا، اے عمر تیرے نبی کی شان تو یہ ہے کہ وہ تو پیشاب اور استنجے کا طریقہ بھی بتا کر کے گیا تاکہ میری امت کسی کا محتاج نہ بنے۔ آج ہم ڈھونڈ رہے ہیں دوسرے پیشوا، ڈھونڈ رہے ہیں دوسرے مذہب میں سکون، ڈھونڈ رہے ہیں دوسرے مذہب کی اچھائی۔ ارے جو اچھائی اسلام میں ہے، دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، قرآن سے کہتا ہوں کہ اس جیسا اور کوئی مذہب نہیں ہے۔ اتنا پاکیزہ مذہب، پاکیزہ مذہب۔ تو ظاہری پاکی صفائی کا طریقہ کس نے بتایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں تک کہ ناک صاف کرو، کلی کرو، مسواک کرو، کان میں انگلیاں ڈال کر کے کان کے میلوں کو نکالو، گردن پہ جو بدبو جمی ہے مسح کر لو، یہ سب کون بتائے؟ یہ ظاہری پاکی ہے۔ کیا ہے؟ یہ ظاہری پاکی ہے جو جسم کو معطر غسل کا، آپ نے فرمایا جمعہ کا غسل سنت، میری سنت، جمعہ کے دن غسل کرنا، خوشبو لگانا میری سنت۔ یہ سب کیا ہے؟ ظاہری پاکی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسی کو کہتے ہیں وہ یزکیہم۔ اور باطنی پاکی اللہ کے رسول باطنی، ہمارے جسم کا تعلق دو حصوں سے ہے۔ کتنے حصوں سے؟ دو حصوں سے، ایک بدن سے اور ایک روح سے۔ کیا ہے؟ ہم لوگ بدن پر محنت کرتے ہیں، روح پر نہیں محنت کرتے، اور اصل بدن کا ہے روح۔ کیا ہے؟ روح ہے۔ یہ ہمیشہ والی چیز ہے، یہ مرتی نہیں ہے، یہ منتقل ہوتی ہے۔ اور جسم کیا ہوتا ہے؟ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ لہذا روح منتقل ہوتی ہے، روح مرتی نہیں ہے، اس پر موت نہیں آتی ہے۔ موت کس پر طاری ہوتی ہے؟ بدن پر طاری ہوتی ہے، روح پر نہیں طاری ہوتی ہے۔ اس روح کو اللہ اوپر لے جاتا ہے، بلا لیتا ہے، اس کے منتقل اس لیے کہتے ہیں انتقال ہو گیا، یعنی روح منتقل ہو گئی، ایک جگہ سے دوسری جگہ چلی گئی، اور پھر وہ روح واپس ہوتی رہتی ہے، اور یہ روح جنت تک رہے گی۔ اور یہ جسم کا، جس پر آج ہم لوگ محنت کر رہے ہیں، پوری دنیا محنت کر رہی ہے اور اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اس پر موت آتی۔ کس پر آتی ہے؟ اس پر موت آتی ہے۔ اسی لیے کیا کہتے ہیں؟ روح نکل گئی۔ کیا کہتے ہیں؟ روح نکل گئی۔ یہ نہیں کہتے روح مر گئی، بلکہ جسم پر ہمارا سارا کام ہوتا ہے۔ جنازہ کہا جاتا ہے، اس کو اٹھاؤ، اس کو غسل کرو، اس کو کفن دو۔ تو ہمارے جسم کا تعلق دو چیزوں سے، ایک خون گوشت ہڈیاں پوست، اور ایک ہے روح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے اپنی امت کی ظاہری بدن کے پاکی صفائی کا طریقہ بتایا، اسی طرح روح کو بھی پاک صاف کرنے کا طریقہ بتایا۔ اسی لیے روح کی پاکی کا طریقہ، روح کی غذا عرش سے آئے، اور بدن کی غذا کہاں سے؟ زمین سے ہے۔ کہاں سے؟ زمین سے۔ یہ آٹا، چاول، دال اور سبزیاں، ترکاریاں سے اس کی پرورش ہوتی ہے۔ اور روح قرآن کی تلاوت ہے، اور احکام ہیں، اللہ کے حکم ہیں، اور وہ تمام وہ چیزیں جو عرش اور قرآن کے ذریعے سے اللہ نے ہم سب تک کے پہنچایا ہے۔ لہذا روح کی بھی تزکیہ اللہ کے رسول نے فرمایا، ایسا فرمایا کہ جو لوگ زندگی بھر بت پرستی کرتے تھے، جب نبی کی خدمت میں آئے تو کہہ دیے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کیا ہوگی؟ روح کی تزکیہ۔ جو لوگ قاتل تھے، 100 لوگوں کو قتل کر کے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو ان کی روح کی ایسی پاکیزگی، اللہ اکبر کے کہنے لگے یا رسول اللہ ہم اب کبھی بھی یہ کام نہیں کریں گے۔ تھے وہ حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ عنہ، جو ایک بہت بڑے خوبصورت صحابی کا نام گزرا ہے، اپنے قبیلے کلب بکریوں کا قبیلہ تھا، وہی ان کی تجارت کاروبار، وہ قبیلے کے اس کے وہ سردار تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے برابر ملاقات ہوا کرتی تھی، آپ ترغیب دیتے تھے، ہمیشہ بات بات میں کبھی ہوتے ہوتے اسلام کی دعوت دے دیتے تھے۔ کیا کرتے؟ دعوت۔ ہم لوگوں کی دوستوں سے ملاقات ہوتی، ہم یہ چیز نہیں، ملیے جلیے، بے نمازی سے بھی ملیے، لیکن بات چیت کھلاتے پلاتے ایک پیغام دے کر کے جائیے، بھائی نماز پڑھو، ضروری ہے، مرنا ہے، ایک ہی بات کہہ کر کے آ جائیے۔ آپ کسی کے ہاں جائیے، سب کچھ کیجئے، محبت بانٹیے، تقسیم کیجئے، ان کا سنیے، سنائیے، لیکن جب رخصت ہونے لگی ہے تو آپ ایک دعوت دے دیجئے، بھائی قرآن پڑھا کرو، اس میں بڑی خیر اور برکت ہے۔ ہو سکتا ہے اس جملے کو فرشتے لے جائیں اور اللہ کی طرف سے اس بندے کے حق میں توفیق مل جائے، لیکن ہم لوگ تو یہ نہیں کہیں گے، یہی کہہ کر کے آئیں گے، بھائی موبائل دیکھنا، فوٹو ذرا بھیج دینا، ذرا یہ کام کر دینا، ذرا وہ دنیا ہی کی ترغیب جاتے آتے کرتے ہیں۔ اس لیے ایک بات کی دعوت ایک ملاقات میں دیتے رہیے کسی کو،
بھائی درود شریف پڑھ لینا، بھائی یہ کام کر لینا، نماز پڑھ لینا، بھائی یہ کر لینا، اس کے فائدے بتا کر کے آ جائیے، آپ اس پر زور نہیں دیجیے، پھر دعا اس کے حق میں کیجیے، انشاءاللہ ہو سکتا اللہ اس کی توفیق دے دے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہوتی تھی برابر، بات چیت میں ایک مرتبہ آپ نے دعوت دے دی، ارے دہیہ کلبی اگر ایمان لے آتا تیری حسن و اسلام کے لیے بڑی خوبصورت روشنی بن جاتی۔ سنتے تھے لیکن دوستی نہیں ختم کیے، بیزار نہیں ہوئے کہ روز کہتا ہوں یہ مانتا نہیں ہے، روز کہتا ہوں یہ میری بات کی اہمیت نہیں دیتا ہے۔ ہم لوگ کیا ہیں، ذرا ایک دو مرتبہ اہمیت نہیں دیتا تو کیا اس کو سلام کریں گے، یہ اخلاق گرے ہوئے ہیں۔ سلام کرتا تو منہ ادھر گھما لیتا، کیا سلام کرے، کیجئے آپ، ایک بار گھمائے گا، دو مرتبہ گھمائے گا، ایک مرتبہ اللہ تیری طرف گھما دے گا اس کو۔ خیر ایک مرتبہ کی ملاقات میں انہوں نے کہا کہ میں رسول اللہ سے ملنا چاہتا ہوں، کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ میری وہ دعوت اب اللہ قبول کیا۔ کہا کہ کب ملو گے؟ کہا کہ جب آپ کو ہو، وقت مقرر کر دیے، اللہ کے رسول کی خدمت میں پیغام پہنچا دیا، حضرت عمر کی آنا چاہ رہا ہے، ملا، کہا کہ آنے دو، بتا دیے فلاں وقت میں آؤ، آ گئے، دیکھے تو ان کی چہرے میں ایسی خوبصورتی تھی، اللہ اکبر، آج بھی اس قبیلے کے لوگ پوری عرب میں سب سے زیادہ خوبصورت ہیں۔ آئے دیکھیں تو لوگ کہنے لگے وہ قبیلے کے سردار آ رہا ہے یا رسول اللہ، بڑا ظالم آدمی ہے یہ۔ کہا کہ آنے دو، استقبال کی اللہ کے رسول سے، اپنے قریب بلائے، جگہ دی، کہا کہ مقصد، کہا کہ یا رسول اللہ کلمہ پڑھنے آیا ہوں، کچھ ایسا ویسا ادھر ادھر سوال نہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے، ہاتھ بڑھا دیے آپ نے کلمے کی دعوت پر، لیکن انہوں نے پھر روک دیا، کہا کہ ایک بات بتا دیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ میرے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا؟ کہا کہ ہاں معاف کر دے۔ نہیں، بہت بڑا گناہ کیا ہوں، بہت بڑا۔ تو خود نبی پوچھتے گئے یہ گناہ، زنا، یہ فلاں 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 فلاں، وہ کہتے ہیں زنا بھی نہیں کیا ہوں، بدکاری بھی نہیں کیا ہوں، چوری بھی نہیں کیا ہوں، کسی کو کسی طرح ستایا بھی نہیں، فلاں 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 فلاں، یہاں تک کہ میں شراب بھی نہیں پیا ہوں۔ پھر کون سا گناہ؟ کہا کہ 100 بچیوں کو میں نے زندہ دفن کیا ہوں، اس لیے کہ میں قبیلے کے سردار ہوا کرتا تھا، جس کے گھر میں بچیاں پیدا ہوتی تھی لوگ لا کر کے میرے پاس دے دیتے تھے کہ آپ اس کو اپنے ہاتھ سے دفن کر دیجئے۔ اللہ کے رسول گنتی میں نے 100 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہوں، کیا اس کلمے کی بنیاد پر اللہ میری بخشش و مغفرت فرما دے گا اور میرا ایمان قبول کرے گا؟ سارے صحابہ رو پڑے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رو پڑے۔ جواب نبی کو تھوڑی دیر کے لیے دینا مشکل ہو رہا تھا، 100 بچیاں، معصوم کی قاتل دفن کرنے والا، کیا کہوں؟ نبی تھوڑی دیر کے لیے سکتے میں آ گئے اور آپ کے آنسو مبارک چھلکنے لگا۔ حضرت جبریل آئے، کہا کہ یا رسول اللہ کہہ دیجئے دہیہ کلبی کو اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ کلبی کون کہا؟ حضرت جبریل علیہ السلام آ کر کے کہے، اور ایک خوشخبری بھی ان کے لیے لے کر کے آیا ہوں۔ خوشخبری یہ ہے کہ اب جب بھی میں آپ کے پاس کسی انسان کی شکل میں آؤں گا تو میں دہیہ کلبی کی شکل میں آیا کروں گا۔ اللہ اکبر، یعنی انہی کی شکل اور صورت میں آیا کروں گا۔ کتنا بڑا انعام ملا! یہ ہے وہ یزکیم، یہ روح کی پاکیزگی، کہ جس نے نبی کی صحبت اختیار کر لیا اللہ ان کے اندر باہر دونوں پاک کر دیتا ہے۔ آج ہم لوگ نبی کے راستے کو، نبی کی سنت کو، نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کے ادھر الا بلا اس کے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں، روح پاک نہیں ہو رہی ہے، روح میں نماز کی محبتیں نہیں آ رہی ہے، ہمیں ماں باپ کی محبتیں اسی لیے نہیں آ رہی، بیوی بچوں کی محبت اور اس کی فکریں ایمان کی نہیں پیدا ہو رہی۔ کیوں؟ روح گندا ہے، ہم نے اس کو گندگیوں میں رکھ دیا ہے، اس لیے۔ لیکن جب آدمی صدق دل سے توبہ کرتا ہے اور اپنی ظاہر اور باطن کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے اور نبی کی غلامی اختیار کر لیتا ہے تو اللہ ظاہر باطن دونوں پاک کر دیتا ہے۔
وَيُزَكِّيهِمْ لہذا جب بھی کبھی حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے اور انسانی شکل میں، تو کن کی شکل؟ حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آتے تھے. یہ انعام ہے وَيُزَكِّيهِمْ. لہذا صحابہ کو اللہ رب العالمین نے نبی کی غلامی دے کر کے ان کے ظاہر اور باطن کو ایسا پاک کیا کہ اب حالات ان کے یہ تھے کہ ادھر زنا کرتے تھے، ادھر اقرار کر لیتے تھے یا رسول اللہ ہم سے یہ ہو گیا، مجھے دنیا میں پاک کر دیجئے. اللہ کے رسول چوری ہو گئی مجھ سے، میرے ہاتھ کو کاٹ دیجئے. اللہ کے رسول میں اس سے یہ گناہ ہو گیا، مجھے توبہ کا طریقہ بتا دیجئے. یہ کیوں ہوا؟ آپ نے وَيُزَكِّيهِمْ، آپ نے ظاہر اور باطن کو دونوں پاک کیا ہے اپنی امت کے لیے. اور آج اسی لیے علماء محنت کر رہے ہیں، بزرگوں محنت کر رہے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کو بھی محنت سے ایمان و اسلام کی دعوت دے رہے ہیں. قدر کیجئے، قدر کیجئے. تیسری اور آخری بات وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ایک معلم رسول یعنی قرآن حدیث پڑھانے اور حق کی باتیں بتانے والے رسول اللہ کی ایک خاص اوصاف. اسی لیے نبی کی وراثت میں دولت نہیں آئی بلکہ نبی کی وراثت میں علم آیا، علم آیا. والحکمہ، جو کچھ آپ نے بتایا اپنی امت کو وہ سب حکمت سے پور ہے، اس میں کہیں نقصان نہیں، کہیں خرابی نہیں، کسی طرح سے کوئی اپنا مفاد نہیں، بلکہ اس میں امت کے لیے ہزاروں ہزار فائدے ان میں چھپے ہوئے ہیں. اسی لیے فرمایا میرے محبوب کی ساری باتیں حکمت سے پور ہے جس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. اے لوگو، اس سے پہلے تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے. جانتے تھے پاکی کیسے، نماز کا وقت کیا، رکعتیں کتنی، حج کیا، زکوٰۃ کیا، رمضان کے روزے کیا، شادی بیاہ نکاح کا کیا مسئلہ، کچھ نہیں جانتی تھی یہ امت. آپ کے آنے کے بعد اللہ نے اس امت کو سب کچھ بتا دیا نبی کے ذریعے سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس امت پر بڑا احسان جو سب سے بڑا کیا ہے وہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں نبی اور رسول بنا کر کے بھیجا، اور ہم سب پر احسان فرمایا کہ ہم سب کو اللہ کے رسول کی امتی بنایا ہے. قدر کر لیجئے، قدر کر لیجئے. نبی پر کثرت سے درود پڑھا کیجئے. ایمان میں تازگی آئے گی، نبی کی محبت ملے گی، شفقت ملے گی. نبی کے سامنے روزانہ اگر اپنا نام پیش کرنا چاہتے ہیں تو ایک ہی راستہ ہے، وہ درود شریف کا راستہ ہے نا. کسی بڑے افسر کے پاس میں اگر آپ کا دوست جا کر کے نام لے دے کہ فلاں صاحب نے ایسا ایسا، اور وہ بھی آپ کا تذکرہ کرے، ہاں وہ تو میرا بہت اچھا آدمی ہے، میرے یہ ہے وہ ہے فلاں، پھر وہ آ کر کے آپ کو کہے کہ آپ کا فلاں افسر صاحب، لیڈر صاحب، MP صاحب، MLA صاحب آپ کا نام لے رہے تھے، میں نے ان کو بتایا، بہت خوش ہو رہے تھے، تو کیا ہوں گے ہم لوگ؟ غبارہ ہو جائیں گے. تذکرہ کریں گے سب سے، میرا نام لیے، میرے تذکرے ہوئے. حدیث میں اللہ نے کیا شاندار اس امت کو نعمت دی ہے کہ ایک مرتبہ درود پڑھو گے، فرشتے لے کر کے جائیں گے، نبی کی خدمت میں پہنچائیں گے اور پیش کریں گے فلاں ابن فلاں کی طرف سے یہ درود. نام آیا نہیں آیا؟ نبی پوچھیں گے اچھا میرا وہ نبی نام ایک مرتبہ اگر لے لیے تو قسم خدا کی دھیرے دھیرے آخرت بن جائے گی. اس لیے اگر چاہتے ہیں نبی کے دربار میں اپنا نام روز پیش ہو اور فرشتہ پیش کرے تو ایک واحد ذریعہ ہے، بہت آسان ذریعہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے درود شریف. اور آپ چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ میرا ذکر اللہ بار بار فرشتوں میں کرے، تو اس کا آسان طریقہ قرآن کی تلاوت ہے. کیا ہے؟ قرآن کی تلاوت. یہ دو چیزوں پر عمل کر لو، انشاءاللہ اللہ بھی راضی، رسول بھی راضی ہو جائیں گے. تو یہ بہت بڑا احسان ہے اللہ کا، اس کی قدر کیجئے. اللہ آپ کو بھی ہم کو بھی اس کی توفیق نصیب فرما. اللہم صلی علی سیدنا نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار. اے اللہ ہم سب تیرے کمزور بندے ہیں، تیرے پاک نبی کی کمزور امت کہلاتے ہیں. اللہ عمل سے ہماری پوری زندگی خالی خالی ہے. اللہ نفس کی خواہشات کی پیروی میں ہم سب اچھے اعمال کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں. اے اللہ ہم سب پر رحم فرما دیجیے، کرم فرمائیے، عافیت فرمائے، ہدایت کے فیصلے فرمائے، ایمان اور یقین میں کامل درجہ عطا فرمائیے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کی سنت سے بہت محبت کی توفیق نصیب فرمائیے. اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرما دیجیے. قرآن کی تلاوت کی توفیق نصیب فرمائیے.
اے اللہ خیانت کے عمل سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ نہ اپنوں میں نہ غیروں میں کسی کی چیز میں خیانت نہ ہو، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے، رحم فرمائیے، عافیت فرمائیے، اس بابرکت مجلس کو بے حد قبول فرمائیے۔ جتنے بھائی بزرگ حاضر ہوئے، وقت لگائے، سب کی زندگی اور وقت میں برکت، رحمت، عافیت عطا فرما دیجئے، سب کی روزی میں برکت، صحت میں برکت، رحمت عطا فرمائیے۔ جو لوگ بیمار ہیں ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، صحت مندوں کو سلامتی نصیب فرمائیے۔ جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش و مغفرت فرما دیجئے۔ ہماری ان دعاؤں کو اپنے فضل و کرم رحمتوں سے قبول فرمائیے۔ صلی اللہ علی النبی وعلی آلہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔